अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। कैसे हैं आप सब? अल्लाह से दुआ है आप सब खैरियत से हों और आपकी ज़िंदगी खुशियों से भरपूर हो। आप सबसे गुजारिश है कि अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो लाज़मी इसको सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक के बटन को भी ज़रूर प्रेस कर दें। आई होप आप सब मुझे ज़रूर सपोर्ट करेंगे। तो मज़ीद खौफनाक स्टोरीज़ के लिए जुड़े रहिए नसीर हॉरर वॉइस के साथ और हमारी हॉरर फैमिली का हिस्सा बने रहिए। बहुत शुक्रिया दोस्तों। बढ़ते हैं आज की स्टोरी की जाने। दोस्तों ये स्टोरी हसन की है। चलिए सुनते हैं हसन की स्टोरी उन्हीं की जुबानी। अस्सलाम वालेकुम नसीब भाई, मेरा नाम हसन है। मैं एक प्राइवेट कंपनी में काम करता हूँ। जिंदगी मामूल के मुताबिक गुजर रही थी, मगर ये कहना झूठ होगा कि मैं उस रात के बाद भी वही शख्स हूँ जो पहले था। ये सब कुछ एक ऐसी रात में हुआ जो बारिश और तूफान से भरी हुई थी, लेकिन उसके अंदर जो वहशत छुपी थी वो शायद मौत के साए से भी गहरी थी। वो जुमेरात की एक शाम थी और दफ्तर में मामूल से ज्यादा काम था। मेरे बॉस ने मुझे एक फाइल क्लाइंट तक पहुंचाने का कहा जो शहर से कुछ फासले पर रहता था। बाहर हल्की हल्की बारिश हो रही थी। आसमान पर बादल ऐसे छाए थे जैसे मूसलाधार बारिश होने वाली हो। मैंने जल्दी जल्दी फाइल ली और अपनी मोटरसाइकिल निकाली। जैसे ही मैं शहर के मरकजी इलाके से निकला, बारिश की रफ्तार बढ़ गई। हवा के तेज झोंकों ने जिस्म में कपकपी तारी कर दी। सड़क पर दूर दूर तक कोई इंसान दिखाई न दे रहा था, सिर्फ स्ट्रीट लाइट्स की मध्यम रोशनी और पानी के छींटे। मैं जब हाईवे पर पहुंचा तो एक लम्हे को महसूस हुआ जैसे कोई मोटरसाइकिल पर मेरे पीछे बैठ गया हो। मैंने मोटरसाइकिल का तवाज़ुन संभाला और शीशे में देखा, लेकिन पीछे कुछ भी न था। मगर अजीब बात यह थी कि मोटरसाइकिल का वजन पहले से ज्यादा महसूस होने लगा। दिल ने कहा कि यह वहम है, लेकिन दिमाग उसे मानने को तैयार न था। बारिश अब इतनी तेज हो चुकी थी कि मैंने एक सुनसान बस स्टॉप पर रुकने का फैसला किया। वहां पहुंचकर मोटरसाइकिल स्टैंड पर लगाई और हेलमेट उतारकर इर्द गिर्द देखा। बस स्टॉप पर एक तरफ पानी टपक रहा था, दूसरी तरफ एक पुराना बेंच था और वहां एक औरत बैठी थी। उसके लंबे बाल बारिश में भीगकर चेहरे से चिपक रहे थे। वो सफेद शॉल में लिपटी हुई थी और नजरें नीचे किए बैठी थी। मैंने हल्की सी आवाज में कहा, आप ठीक हैं? उसने आहिस्ता से चेहरा ऊपर उठाया। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे रोशनी के बगैर भी वो चमक रही हो। मुझे घर जाना है, लेकिन कोई लेने नहीं आया। उसकी आवाज में इतनी सर्द मोहरी थी कि मेरी रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट दौड़ गई। मैंने हिचकिचाते हुए कहा, मैं आपको छोड़ देता हूं, आपका घर किस तरफ है? वो मुस्कुराई, लेकिन वो मुस्कुराहट अजीब थी, जैसे उसकी मुस्कुराहट में कोई राज छुपा हो। बस आगे, थोड़ा आगे। हम दोनों मोटरसाइकिल पर बैठ गए। बारिश अब और भी ज्यादा तेज हो रही थी, लेकिन अजीब बात यह थी कि जैसे ही वो मेरे पीछे बैठी, मुझे फिर से वही बोझ महसूस हुआ, बल्कि इस बार मेरे हाथ कांपने लगे। 5 मिनट के बाद मैंने महसूस किया कि मैं एक ऐसी सड़क पर आ गया हूं जिसे मैंने पहले कभी न देखा था। ये रास्ता मेरे लिए बिल्कुल नया था। हालांकि मैं इस इलाके से वाकिफ था। सड़क के दोनों तरफ बड़े बड़े दरख्त थे, जिनकी शाखें हवा में झूलकर रास्ते को और ज्यादा डरावना बना रही थी। मैंने पूछा, ये रास्ता किधर जाता है? उसने आहिस्ता से कहा, बस आगे, थोड़ा आगे।
لیکن اس کی آواز اب اتنی دھیمی اور کھوکھلی تھی کہ جیسے کسی گہرے کنویں سے آ رہی ہو۔ بارش کے شور میں اچانک ایسا لگا جیسے کسی نے میرے کان کے قریب آ کر سرگوشی کی ہو۔ تم پھر آ گئے؟ میں نے گھبرا کر موٹر سائیکل روک دی اور پیچھے مڑ کر دیکھا۔ وہ عورت وہ عورت اب وہاں نہ تھی۔ میرا دل اتنی زور سے دھڑک رہا تھا کہ سانس لینا مشکل ہو گیا۔ بارش میں اکیلا، ایک اجنبی راستہ اور پیچھے کی سیٹ خالی، مگر بھیگی ہوئی، جیسے کوئی ابھی وہاں بیٹھا ہو۔ میں نے جلدی وہاں سے نکلنے کی کوشش کی، مگر چند منٹ بعد ایک پرانا ٹوٹا پھوٹا مکان مجھے نظر آیا۔ کھڑکیاں بند، دروازہ آدھا ٹوٹا ہوا اور سامنے ایک ٹمٹماتے لالٹین، اور اس کے اندر سے وہی عورت کھڑی مجھے دیکھ رہی تھی۔ اس لمحے میرے جسم میں اتنی دہشت سرایت کر گئی کہ میں نے فوراً موٹر سائیکل کو گھمایا، لیکن جیسے ہی میں نے ہینڈل گھمایا ایک سرد ہاتھ میرے کندھے پر آ گیا۔ اس کے بعد جو ہوا اس نے میری زندگی ہمیشہ کے لیے بدل دی۔ جب وہ برف جیسا ٹھنڈا ہاتھ میرے کندھے پر پڑا تو میں لمحہ بھر کے لیے سانس لینا بھول گیا۔ میرا جسم اکڑ گیا اور دماغ سن ہو گیا۔ پھر آہستہ آہستہ میں نے گردن موڑی اور وہی عورت میرے پیچھے کھڑی تھی۔ اس کا چہرہ اب ویسا نہ تھا جو بس اسٹاپ پر میں نے دیکھا تھا۔ آنکھیں سرخ انگاروں کی طرح دہک رہی تھی، اس کے ہونٹ نیلے پڑ چکے تھے اور اس کے بال ہوا میں نہیں بلکہ جیسے پانی کے اندر تیر رہے ہوں۔ وہ دھیمی آواز میں بولی، تم پھر آ گئے، لیکن کیوں؟ میں نے ہینڈل گھما کر موٹر سائیکل دوڑائی، مگر اگلے ہی لمحے میں ایک تیز دھماکے کی آواز کے ساتھ سڑک کے کنارے جا گرا۔ بارش نے زمین کو کیچڑ میں بدل دیا تھا اور میرا پیر مڑ گیا تھا۔ میں اٹھنے کی کوشش کر رہا تھا کہ اچانک میرے سامنے وہ پرانا مکان پھر آ گیا، جسے میں چاہ کر بھی اس سے نہ نکل سکتا تھا۔ دروازہ ہلکی سی چرچراہٹ کے ساتھ کھل گیا۔ اندر اندھیرا تھا، لیکن میں صاف دیکھ سکتا تھا کہ کوئی اندر سے اشارہ کر رہا ہے، بلانے کا اشارہ، بارش کی شدت سے بچنے کے لیے یا شاید انجانے خوف کے جبر سے۔ میں آہستہ آہستہ اس مکان کے اندر داخل ہو گیا۔ اندر کی ہوا میں ایک عجیب سا بوسیدہ پن تھا، جیسے صدیوں سے یہاں کوئی نہ رہتا ہو، لیکن پھر بھی جگہ میں کسی کی موجودگی ظاہر ہو رہی تھی۔ کمرے کی دیواروں پر پرانی تصویریں لٹک رہی تھیں۔ ایک تصویر خاص طور پر میرے قدم روکنے کا باعث بنی۔ اس میں وہی عورت کھڑی تھی، لیکن ساتھ میں ایک مرد اور ایک بچہ بھی تھا۔ تصویر کے نیچے تاریخ لکھی تھی، 15 اگست 1985۔ میں تصویر کو غور سے دیکھ رہا تھا کہ اچانک کمرے میں ہر طرف سے سرگوشیوں کی آوازیں آنے لگی۔ آوازیں صاف نہیں تھیں، مگر ان میں کچھ الفاظ بار بار دہرائے جا رہے تھے، واپس نہیں جا سکتا، واپسی نہیں ہے۔ میرے کانوں میں یہ آوازیں چبھنے لگی، دل کی دھڑکن بے قابو ہو گئی اور میں پیچھے ہٹنے لگا۔ لیکن پیچھے ہٹتے ہی میری پاؤں کی ایڑی کسی چیز سے ٹکرائی اور میں سیدھا زمین پر گر گیا۔ جیسے ہی میں گرا، فرش ٹوٹنے لگا اور میں ایک تاریخ تہہ خانے میں جا گرا۔ وہاں کی ہوا نم اور بدبودار تھی، چاروں طرف مٹی اور پرانی لکڑی کے ٹوٹے ٹکڑے بکھرے تھے۔ اندھیرے میں کونے سے کچھ ہلنے کی آواز آئی۔ میں نے آنکھیں پھاڑ کر دیکھنے کی کوشش کی اور وہاں وہ عورت کھڑی تھی، لیکن اب اس کے ساتھ وہ مرد اور بچہ بھی تھے اور تینوں کے گلے کٹے ہوئے تھے۔ وہ عورت دھیرے دھیرے میرے قریب آئی اور بولی، ہمیں بھی ایک طوفانی رات میں یہاں لایا گیا تھا۔ وہ شخص جو ہمیں یہاں لایا تھا اس نے ہمیں کبھی واپس نہیں جانے دیا، اور اب تم بھی نہیں جاؤ گے۔ اس کے الفاظ نے میرا دل پتھر کر دیا۔
میں نے پوری طاقت سے خود کو پیچھے کیا، لیکن میرا ہاتھ کسی ٹھنڈی گیلی چیز کو چھو گیا۔ میں نے نیچے دیکھا اور وہاں ایک انسانی کھوپڑی پڑی تھی۔ میں نے ہمت جمع کی اور تہہ خانے کی ٹوٹی ہوئی سیڑھیوں پر چڑھنا شروع کیا۔ پیچھے سے ان تینوں کے قدموں کی آوازیں آ رہی تھیں جو ہر لمحہ قریب آتی گئیں۔ بارش کی گرج، ہوا کی چیخ اور ان کے قدم، یہ سب مل کر ایک قیامت برپا کر رہے تھے۔ جب میں آخری سیڑھی پر پہنچا تو اچانک کسی نے میرا پاؤں پکڑ لیا۔ میں چیخا، مڑ کر دیکھا اور وہ بچہ جس کا گلا کٹا ہوا تھا، خون میں بھیگا ہوا مسکرا رہا تھا۔ میں نے پوری طاقت لگا کر اپنے پاؤں کو چھڑوایا اور اوپر آ گیا۔ باہر بارش اب بھی تیز ہو رہی تھی، مگر یہ بارش مجھے زندگی کی سب سے بڑی نعمت لگ رہی تھی۔ میں نے بغیر پیچھے دیکھے بھاگنا شروع کیا۔ کئی منٹ بعد میں ایک مین روڈ پر پہنچ گیا۔ گاڑیاں چل رہی تھی اور زندگی معمول کے مطابق لگ رہی تھی، جیسے وہ سب کچھ ایک بھیانک خواب ہو۔ لیکن آج، کئی سالوں بعد بھی جب کبھی بارش کی رات آتی ہے تو میں اس عورت کی سرگوشی سن سکتا ہوں، تم پھر آ گئے، لیکن کیوں؟ جی دوستو، کیسی لگی آپ کو سٹوری؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اگر آپ یا آپ کے کسی جاننے والے کے ساتھ کوئی ایسا خوفناک یا ناقابل فراموش واقعہ پیش آیا ہو اور آپ اسے ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہوں تو نیچے ڈسکرپشن میں موجود میرے واٹس ایپ نمبر پر ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت سا خیال رکھیے گا۔ مجھے اور میرے گھر والوں کو اپنی خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نے چاہا تو ملتے ہیں کسی اور خوفناک سٹوری میں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔